یاد رکھیے سر، رمضان کی سب سے بڑی تیاری دلوں کی صفائی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ ہم میں سے کسی بھی صحابی رسول کی جرت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رمضان کا چاند اس حال میں دیکھے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، کسی مسلمان کی نفرت ہو۔ یعنی کہ رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہم لوگ اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، اپنے باطن کو اجلا کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، جب تک دل صاف نہیں ہوگا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں کبھی دل میں اتر نہیں پائیں گی، رمضان کی روشنی اور رمضان کا نور کبھی ہمارے دلوں میں گھر نہیں کرے گا۔ سر، دل کی صفائی یہ وہ عبادت ہے نا کہ بڑے بڑے تہجد گزار اور راتوں رات نفل ادا کرنے والے بڑے بڑے نمازی اور حاجی بھی اس عبادت کی لذت سے محروم ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، صحابہ، تابعین، علماء، محدثین، بڑے بڑے اولیاء اور اغواس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، انہیں جو عظمتیں ملی ہیں اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جو کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں انہیں جو میسر آتی تھیں، وہ ان کی روزے، نماز اور تہجد کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی صفائی کی وجہ سے میسر آتی تھیں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے لم یدرک عندنا ما ادرک بکثرت صیام ولا صلاۃ وانما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للامہ، کہ ہم میں سے جس کو بھی جو مقام و مرتبہ ملا اور جو عظمتیں ملی اور اس کے حصے میں رمضان کے جو فضائل و برکات آئے، سر وہ اس کی کثرت عبادت اور روزہ و نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ جس کو بھی جو مقام اور مرتبہ ملا وہ اس کے من کی صفائی اور دل کی پاکی کی وجہ سے ملا۔ وہ لوگ دل بہت بڑا رکھتے تھے، ہر کسی کو معاف کرتے تھے، ہر کسی کو درگزر فرما دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی خیرخواہی کیا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے کام آیا کرتے تھے۔ سر، یہی ان کی سب سے بڑی عبادت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں، آپ کو بھی اگر رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے اور اس کے نور کو اپنے دل میں اگر بٹھانا ہے اور جیتے جی اگر دنیا میں آپ کو جنتی بننا ہے، میرے بھائی، اس کے لیے آپ اپنا دل صاف کر لیجئے، سارے لوگوں کو معاف کیجئے اور اپنے اللہ سے عرض کیجئے کہ میرے مالک، میں اپنے سارے معاملات فقط تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، میرا حق مارا، مجھے گالیاں دی، مجھ پر الزام لگائے، مجھ پہ تہمتیں لگائیں، یا میرے ساتھ جس نے جو کچھ بھی کیا، جو بھی برا ہوا، اے اللہ، میں سارا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور تیرے بندوں کے تعلق سے میں اپنا دل صاف کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے تو دلوں کی طہارت نصیب فرما، اور رمضان کی جو بھی رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رمضان کا نور ہے اور جو علم کی روشنی ہے، اے اللہ، اس سے میرے دل کو منور فرما دے۔ میرے بھائی، آپ تمام طرح کے بغض اور کینہ، نفرت اور عداوت سے اپنے دل کو پاک کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم آپ اپنے گھر میں اور اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو اترتے ہوئے محسوس کریں گے۔